ورزش کا بہت بڑا رول ہے ہماری صحت میں. امیجن کریں کہ اگر ہم ورزش کرتے ہیں, ہم کسی بھی عمر کے اندر ہیں. آپ نے بھی فرمایا کہ ورزش کا بہت بڑا رول ہے. جی. تو ورزش کرنے کے بعد یہ جو کیک پیسٹریاں ہوتی ہیں اس میں کریم رول ہوتا ہے, اچھا. وہ کھا لینا چاہیے. کریم رول کبھی کبھی کھا لینا چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے, کبھی دل کر گیا تو آدھا کھا لیا آپ نے. یہ بھلا وہ جو آپ نے رول کہا نا کہ جی ورزش کا رول ہے, تو اچھا. مجھے کریم رول یاد آ گیا. میں نے چھوٹے ہوتے کھایا تھا. اچھا. اس میں کریم سی ہوتی ہے. جی 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 جی. تو وہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. اچھا. تو میں نے کہا میں پوچھ لوں. ہاں, وہ کبھی کبھی کھانے میں حرج نہیں ہوتا امام دین, لیکن ریگولر بنیاد پر روزانہ کھانا 2-3 کریم رولز اور تمام چیزیں وہ پھر نقصان کرتی ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں جی, روز تو میرا مطلب ہے کڑھائی گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا. لوگ روزانہ نہاری کھاتے ہیں, لوگ روزانہ پائے کھاتے ہیں, ان کا ناشتہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. نہیں تو پھر وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈی تریلیاں آ رہی ہیں مجھے. ہاں, تو میں بات کر رہا تھا امام دین سیر کے حوالے سے کہ جب آپ سیر کرتے ہیں تو جو اچھا والا کولیسٹرول ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. برا والا کولیسٹرول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, وہ نیچے آتا ہے تو وہ پھر باہر نکل جاتا ہے کسی جسم کے اندر کمی ہو جاتی ہے. جو نالیوں کے تنگ ہونے کا عمل ہے نا امام دین, چاہے دماغ کی نالیاں ہوں, دل کی نالیاں ہوں, گردے کی نالیاں ہوں, ٹانگوں کی نالیاں ہوں, ان کے اندر جو ڈپازٹس ہوتے ہیں, جو چیزیں جمع ہوتی ہیں, جب آپ تیز چلتے ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کرتے ہیں, آپ پش اپ کرتے ہیں, جو ورزش کرتے ہیں آپ, تو اس کی وجہ سے خون کے اندر گاڑھے پن کا امکان کم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر خون میں چکنائی ہاں جی تو بہتر ہوئی ہے, اس کے علاوہ شوگر لیول بہتر ہو جاتا ہے, انسولین کی کارکردگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو کام دوائیاں کرتی ہیں وہی کام سیر کرتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرسٹ قرار دے دیا ہے سیر کو. جی. میں جب کوئی آج سے کو 15-20 سال پہلے کو دیکھتا ہوں تو ان دنوں میں لاہور میں ہوتا تھا. اچھا. وہ آپ کا ایک بھتیجا جو تھا وہ پڑھ رہا تھا, تو وہ گاؤں سے ادھر آ کے رہتا تھا, تو میں پھر اس کے پاس آ کے مہینے میں کوئی 20 دن رہتا تھا. اچھا. تو پھر جو وہ گھر تھا نا وہ یہاں کا ایک بڑا مشہور پارک ہے اس کے پاس ہی تھا. اچھا. تو میں بھی صبح کے وقت چلا جایا کرتا تھا وہاں پر سیر کرنے. باغ جناح. ہاں جی. اچھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, باغ جناح. لارنس گارڈن. ہاں. ہاں جی ہاں. کیا خوبصورت وہ باغ ہے. تو میں ادھر دیکھتا تھا کہ کچھ گروپ ہوتے تھے لوگوں کے, اس میں سے کچھ تو وہ فلموں کے اور ڈراموں کے کاریگر بھی تھے. اچھا. جو ڈراموں میں کاریگری کا کام کرتے تھے. ایکٹرز جو ہوتے ہیں. جی جی. اچھا. وہ ایکٹر ہوتے ہیں کہ کاریگر ہوتے ہیں, وہ ایک ہی بات جی ہوتی جی ہے نا جی. تو وہ بھی ہوتے تھے, تو وہ بھی وہاں پر سیر کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اچھا. اور وہ پھر سیر کرنے کے بعد بیٹھ کر تو وہاں پر کوئی ایک اپنی بزم سی بنا لیا کرتے تھے. بزم سخن. ہاں. ہاں جی, اس میں جو کوئی شاعر ہوا کرتے تھے وہ شعر سنایا کرتے تھے. جو کوئی افسانہ لکھنے والے ہوتے تھے وہ افسانہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے. اس طرح تو میں کہتا تھا کہ یہ کیسے دوست ہیں. اور جب میں ان کے اس گروپ میں بھی بیٹھنا شروع ہو گیا تو پتہ لگا کہ ایک تو بندہ ماڈل ٹاؤن سے آتا ہے, ایک بندہ آتا ہے چھاؤنی سے, ایک بندہ کہیں سے آتا ہے کہیں سے آتا ہے. تو وہ میں نے پوچھا کہ آپ کی دوستی کیسے ہوئی, آپ کے تو علاقے علیحدہ علیحدہ ہیں. انہوں نے کہا ہماری دوستی یہیں پر آنے سے ہوئی ہے. بالکل. روز روز ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو سلام دعا ہوئی, پھر بات چیت آگے بڑھی. تو پھر ہم نے اپنا ٹائم فکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے 45 منٹ یا 40 منٹ ہم نے اپنا واک کرنی ہے, اس کے بعد پھر بیٹھ. اچھا, پھر وہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ چھٹی والے دن وہ ناشتہ بھی سارے اکٹھے بیٹھ کے کیا. امام دین یہ آج بھی ہے, آج بھی آپ دیکھیں لاہور کے اندر جو پارکس ہیں اس کے اندر لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں, وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ اچھی ایک روایت ہے کہ پچھلے دن جو گزرے ہیں ان کی باتیں کرنا, پرانے دنوں کو یاد کرنا, یہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ پھر باتیں, اور پھر وہ
ایک طرح کا ان میں اتنا اچھا ان کی فیلنگز ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ خود ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ورزش کر رہے ہوتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا 90 سال کے بزرگ بھی صبح یوگا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے باغوں کو آباد کریں گے، اپنے پارکوں کو آباد کریں گے، امام دین ہمارے ہسپتال خالی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں اس کو دوسرے لفظوں میں یہ اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ سیر کرنا، یوگا کرنا، ورزش کرنا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندہ صحت مند ہو، صحت مند ہو اور اپنے آپ کو پیار کرنا شروع کر۔ ظاہر ہے یہ بنیادی شرط ہے۔ ہاں جی، اپنے آپ کو، جو بندہ اپنے سے ہی چڑا رہے گا ہر وقت، وہ کہے گا یار یہ کیا زندگی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ان چیزوں کا ہر وقت ماتم کرتا رہے جو اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں کی شکرانہ کیوں نہیں ادا کرتا جو اس کے پاس ہے۔ یہ دیکھیں نا، حضرت علی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، کہ اگر ہم گاڑی والے ہیں تو دیکھیں آدمی کیسے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ہاں جی، ہاں جی، موٹر سائیکل والا سائیکل پر جا رہا ہے، سائیکل والا پیدل کو دیکھے، ہاں جی، اور پیدل ان کو دیکھے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ جی، ایک طرف یہ ہے، ہاں، ایک طرف اور دوسرا جو آیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد بلا وجہ کرتے ہیں۔ مثلا جو سائیکل والا ہے نا، جو پیدل والا ہے، وہ کس سے حسد کر رہا ہے؟ سائیکل والے سے۔ سائیکل والا جو ہے موٹر سائیکل والے سے، کہ موٹر سائیکل میرے پاس کیوں نہیں؟ موٹر سائیکل والا اس کو جس کے پاس گاڑی ہے اس کو ایویں برا سمجھی جا رہا۔ بس امام دین یہ اقدار چینج ہو گئی ہیں، اقدار چینج ہو گئی، ہم نے دماغ سے صحیح کام لینا چھوڑ دیا۔ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہاں جی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا تھا کہ صحت ایک خزانہ ہے، ہاں جی، ہمیں اس خزانے کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ اس خزانے کی اہمیت کا پتہ چلانا چاہتے ہیں نا، ہاں جی، تو آپ روزانہ ہاسپٹل جائیں، ہاں اور جی، ہاسپٹل میں جا کے مختلف وارڈز کے اندر آپ جا کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ امام دین وہاں پہ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وارڈز میں آپ دیکھیں ارب پتی لوگ، کھرب پتی بے لوگ، بس پڑے ہیں۔ بڑے بڑے اس دنیا کے لحاظ سے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے شعبوں سے وابستہ رہے، بڑے بڑے وہ مصاحب، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ رہے، لیکن پھر کیا ہوا امام دین؟ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ میں کسی منفی انداز سے بات کر رہا ہوں، وہ لوگ سارے صحت مند ہو کے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن صرف ہمیں یہ ایک احساس ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہم آج اگر پیدل چلتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں کھانے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، ہمیں پھول کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتیں ہیں جی، نعمتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آ گیا کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، تو میں نہیں، آپ کوارٹر ایم اے ہیں نا؟ کوارٹر ایم اے ہوں، تو اردو کا اخبار میں پڑھ لیتا ہوں۔ جی، میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں کے اندر ایک اپنی پلیٹ بنوائیں، امام دین کوارٹر ایم اے، اچھا، اور باقاعدہ لگوائیں وہاں پہ۔ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ یا آپ حقیقتاً مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ حقیقتاً مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا چلیں، آپ کا شکریہ جی، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ امام دین، اللہ نے تو بہت اچھی مشینری ہمیں دی تھی، بہت خوبصورت جسم دیا تھا، ہمیں اتنا خوبصورت اللہ نے ماحول دیا تھا، جی جی جی، زمین کو اللہ نے بہت پیارے انداز میں سجایا تھا ہاں جی، ہاں ہم جی، انسانوں کے لیے، ہاں جی، لیکن ہم نے اس کی بڑی بے حرمتی کی ہے، ہم سونے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے امام دین، ہم نے اپنے ماحول کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ نے زمین کے گرد ایک پورا غلاف بنایا تھا کہ تاکہ سورج کی جو خطرناک شعائیں ہیں وہ نہ پہنچ سکیں اس تک، اور بھی شعائیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، خوفناک جی، وہ زمین تک نہ پہنچیں، اور زمین کے اندر ٹھنڈک رہے، خزانے زمین، جو ہیں۔
ہاں جو زمین کا ایک خوبصورت انداز تھا. زمین تو زمین، ہم نے آسمان کو بھی خراب کر دیا. ہم نے جب ماحول کو آلودہ کیا تو اس غلاف کے اندر سوراخ ہو گئے، ہائے ہائے. اور اس سوراخ کے اندر سے پھر وہ شعاعیں زمین پر پڑنے لگیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی. ہائے ہائے. پھر انسان پھر ریکنڈیشن ہونا شروع ہو گیا. ہم کہ نے اس میں گردہ پڑے گا جی، اس میں فلانی چیز پڑے گی، فلانی چیز پڑے گی. ہم نے پہاڑوں کو صاف کر دیا درختوں سے، درخت ہم نے کاٹ دیے. ہاں جی ہاں جی ہم نے ہر پانی کو آلودہ کر دیا. ہاں جی ہاں جی. دریا تھے، جو نہریں تھیں، وہاں پہ ہم نے جو فیکٹریز ہیں اس کا پانی ڈالنا شروع کر دیا. کیمیکل والا پانی. تو پھر ہماری صحت کہاں پہ جائے گی؟ ہم تو اپنے دشمن آپ بن گئے نا جی. تو ہماری پھر صحت، امام دین، سیر ہم نہیں کرتے، خوراک ہماری خالص نہیں ہے، دوائیاں ہم خوب کھاتے ہیں، اور دوائیاں بھی وہ جو جعلی قسم کی دوائیں ہیں. اور ہمارے ہاں اتنی زیادہ دوائیں، آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں 5ویں 6ٹھی وجہ ہے دوائیں موت کی، جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. مجھ کو صرف ذرا سی ایک بات ذرا بتا دیں، ہم کیسے ججمنٹ لے سکتے ہیں کہ یہ دوائی ٹھیک ہے اور یہ دوائی ٹھیک نہیں؟ یہ تو ایمان ہے نا جو فروخت کر رہا ہے. نہیں سر، دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی ججمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ ہم اس ججمنٹ کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا جو مہنگی ہے وہ صحیح ہے یا جو سستی ہے. کیونکہ آج کل یہ پہلے تو عام دنوں میں بھی تھا، آج کل روزوں کی وجہ سے میں بڑے اشتہار دیکھتا ہوں جب میں آتا ہوں نا جی لاہور، جی کہ دوائیوں کی دکانیں جو ہیں، کسی کا جو ہے نا جی وہ جو ریٹ انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے، جی کسی نے 10% کیا ہوا ہے، کسی نے 12 کیا، کسی نے 15 کیا ہوا ہے، کسی نے 18 کیا ہوا ہے، کسی نے 20% کیا ہوا ہے. تو جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ تو دیوانہ ہوتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ 100 روپے کی دوائی اگر مجھے 80 میں مل رہی ہے تو میں یہ لے لیتا ہوں. مگر اس بدقسمت کو کیا پتا ہے کہ وہ دوائی ٹھیک نہیں. امام دین، اب تو جنیرک ہمارے ملک میں قانون لاگو ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی. اچھا، تو جنیرک کا یہ تو مطلب یہ پھر ہے، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے اس پر بھی غور فرمائیں. جنیرک کا مطلب یہ ہے کہ دوائی اپنے اصلی فارمولہ کے نام سے بکے گی، ہر پارٹی جو بنائے گی وہ اسی نام سے اسی بیچے. نام سے بنائے گی. اس کا جو بنانے والے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے، وہ الگ الگ ہوں گے، لیکن دوائی اسی نام سے بکے گی جو اس کا اصل نام ہے. اور ایک بات اور ہے، ہاں جی. یہ جو سسٹم ہے نا، اللہ کرے ہمارے ملک میں کامیاب ہو کون جائے، سا جو فلیش سسٹم؟ ہیلتھ کارڈ سسٹم. اچھا اچھا. اگر یہ ہیلتھ کارڈ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے نا جی جی. صحیح طور پہ، ہاں جی. تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں صحت کے شعبے میں انقلاب آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ تو باتیں ایسی اچھی کرتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا اٹھنے کو. مجھے یہ بتائیں، آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے مجھ کو جہاں سیر کے لیے مشورہ دیتے ہیں، جی، مجھے دوڑنے کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں؟ دوڑنے کا نہیں. نہیں دے دیں، میں گھر سے دوڑنا چاہتا ہوں. اچھا، گھر سے دوڑنا چاہتے ہیں، کیوں؟ بس ہے بھی.